خدا کے دین کا محافظ، فاتح ہند، بت شکن، شجاعت کی مثال، مسلمانوں کی عظمت کا ترجمان، سلطان محمود غزنوی۔ یہ کہانی ہے اس بادشاہ کی جو مشرق کی تاریخ میں کسی کے لیے دیوتا ہے تو کسی کے لیے تباہی کا پیامبر۔ اس کے نام کے ساتھ جڑی شان و شوکت، بہادری اور فتوحات کے قصے ایک طرف، اور دوسری طرف لاکھوں لوگوں کے اجڑنے، تہذیبوں کے زوال اور بے شمار قیمتی نوادرات کی لوٹ مار کا توق۔ یہ تضاد، یہ پراسراریت، یہ راز سلطان محمود غزنوی کے کردار کو صدیوں سے تاریخ کا ایسا معمہ بنا دیتا ہے جس کی حقیقت آج بھی ذہنوں کو الجھا دیتی ہے۔ کیا وہ اسلام کا سچا سپاہی تھا جس نے کفار کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا، یا پھر وہ ایک موقع پرست تھا جس کے لیے طاقت، دولت اور شان و شوکت کے سوا کچھ اہم نہ تھا؟ کیا اس کے مار کے ایک عظیم مقصد کے لیے تھے، یا محض اپنی سلطنت کی توسیع اور لوٹ مار کے لالچ کا نتیجہ؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب مختلف مورخین نے اپنے اپنے زاویے سے دیا۔ محمود غزنوی ایک ایسا شخص تھا جس کی شخصیت روشنی اور اندھیرے کے بیچ پنپتی رہی۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ سلطان محمود غزنوی اصل میں تھا کون؟ کیا وہ لٹیرا تھا یا حقیقت میں اسلامی ہیرو؟ سلطان محمود غزنوی کا تعلق غزنوی خاندان سے تھا، جو ایک ترک نسل کا خاندان تھا اور تاریخ میں بڑے اہم حکمرانوں میں شمار ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین خاندان کے بانی تھے۔ سبکتگین ایک ترک غلام کے طور پر فروخت کیے گئے، لیکن اپنی محنت، قابلیت اور وفاداری کی بنا پر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے اور بعد میں غزنی کے حکمران بنے۔ سلطان محمود غزنوی 971 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام یامین الدولہ ابو القاسم محمود بن سبکتگین تھا۔ وہ خاندان کا سب سے مشہور حکمران اور ایک عظیم فاتح تھے جنہوں نے اسلامی فتوحات کو ہندوستان تک پھیلایا۔ سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین کا تعلق ترک نسل سے تھا اور وہ الپتگین کے زیر سایہ بطور غلام فوجی تربیت حاصل کرتے رہے۔ وقت کے ساتھ وہ نہ صرف آزاد ہوئے بلکہ الپتگین کے جانشین کے طور پر غزنی کے حکمران بنے۔ سبکتگین نے مضبوط حکومت کی بنیاد رکھی اور اپنے بیٹوں کو بہترین تربیت دی۔ سلطان محمود کے دادا نہیں بلکہ ان کے خاندانی پیشوا الپتگین تھے، جو ایک اعلیٰ درجے کے ترک سپہ سالار تھے۔ وہ سامانی سلطنت کے اہم کمانڈر تھے اور بعد میں غزنی پر قبضہ کر کے ایک آزاد ریاست قائم کی۔ سلطان محمود غزنوی کی ہندوستان آمد کئی اہم وجوہات کی بنیاد پر ہوئی تھی، جن میں مذہبی، سیاسی اور حکمت عملی کے پہلو شامل تھے۔ ان کا مقصد صرف فتوحات حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ اپنی سلطنت کو مضبوط بنیاد فراہم کرنا اور اسلامی اقدار کو آگے بڑھانا بھی ان کے منصوبے کا حصہ تھا۔ سلطان محمود غزنوی ایک پرجوش مسلمان تھے اور ان کا اہم مقصد اسلام کی تبلیغ اور توسیع تھا۔ انہوں نے ہندوستان کو ایک ایسا خطہ پایا جہاں بیشتر لوگ غیر مسلم تھے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں اسلام کے پیغام کو وسیع پیمانے پر پہنچانے کی بے حد گنجائش موجود تھی۔ ان کے مطابق یہ ان کا دینی فرض تھا کہ وہ اسلام کی روشنی ان علاقوں تک پہنچائیں۔ تاریخ میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ سلطان محمود کو ایک رات خواب میں ایک بزرگ ہستی کی بشارت ملی۔ اس بزرگ نے محمود کو یہ ہدایت دی کہ وہ ہندوستان کی طرف کوچ کریں اور وہاں دین اسلام کی خدمات انجام دیں۔ یہ خواب ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، جس کے بعد وہ ہندوستان کے لیے منصوبے بنانے لگے۔ ان کے نزدیک یہ بشارت ان کے لیے دینی اور روحانی ذمہ داری تھی۔ غزنی کی سلطنت ہندوستان کے قریب واقع تھی اور سلطان محمود کو احساس تھا کہ اگر وہ اس خطے میں اپنی سیاسی برتری قائم نہ کرتے تو ان کی سلطنت کو خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ اس وقت ہندوستان میں مقامی راجے مہاراجے کمزور اور آپس میں اختلافات کا شکار تھے، جس سے محمود کو یہ اندازہ ہوا کہ ہندوستان پر حکمرانی قائم کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ ان کے سیاسی عزائم کے تحت ہندوستان کو فتح کرنا ان کی طاقت کو مزید مضبوط بناتا۔ غزنی سلطنت کی سرحدیں ہندوستان سے جڑی تھیں اور محمود غزنوی کو اندیشہ تھا کہ ہندوستان کی اندرونی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر کوئی دوسرا طاقتور حملہ آور ان کی سرحدوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو محفوظ بنایا جائے۔ سلطان محمود نے نہ صرف اپنے سیاسی اور مذہبی مقاصد کو پورا کرنا چاہا بلکہ ہندوستان کے علاقوں پر اثر و رسوخ قائم کر کے اپنی تہذیب و ثقافت کو بھی ان علاقوں میں مضبوط کرنا ان کے مقاصد میں شامل تھا۔
یہ ان کے لیے اہم تھا کہ اسلامی تعلیمات کو وہاں کے لوگوں تک پہنچائیں اور انہیں اسلامی ریاست کے فوائد سے روشناس کروائیں۔ سلطان محمود غزنوی کی ہندوستان آمد صرف جنگی مہمات کا حصہ نہیں تھی، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھی، جس میں روحانی بشارت، اسلامی اقدار کی تبلیغ، سیاسی استحکام اور سرحدی حفاظت شامل تھے۔ ان کے عزائم نے نہ صرف ہندوستان میں اسلامی تاریخ کا ایک نیا باب کھولا، بلکہ جنوبی ایشیا کے خطے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر کل 17 حملے کیے، جو 1000 عیسوی سے 1027 عیسوی کے درمیان وقوع پذیر ہوئے۔ ان حملوں کے دوران انہوں نے مختلف ریاستوں اور راجاؤں کو شکست دی۔ یہ حملے مختلف سیاسی، مذہبی اور فوجی مقاصد کے تحت کیے گئے۔ سلطان محمود کی بڑی جنگوں کے نام کچھ یہ ہیں: جنگ وائے ہند 1001 عیسوی راجہ جے پال کے خلاف، جنگ وائے ہند 1008 عیسوی راجہ آنند پال کے خلاف، جنگ بھیر، جنگ ملتان، جنگ تھانسیر 1014 عیسوی، جنگ کنوج 1018 عیسوی، جنگ کالنجر 1021 عیسوی، جنگ سومنات 1025 عیسوی۔ ہر جنگ کے دوران مختلف ہندو ریاستیں اور حکمران سلطان محمود کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن انہیں اکثر شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ جنگ وائے ہند سلطان محمود غزنوی اور راجہ جے پال کے درمیان لڑی گئی، جو محمود کے ہندوستان پر پہلے بڑے حملے کی شکل میں مشہور ہے۔ یہ جنگ موجودہ پاکستان کے علاقے پشاور کے قریب میدان وائے ہند میں لڑی گئی۔ سلطان محمود کی یہ جنگ برِ صغیر کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھی، جو غزنوی فتوحات کی بنیاد بن گئی۔ راجہ جے پال شمالی ہندوستان کے ایک طاقتور حکمران تھے، جن کا دارالحکومت لاہور تھا۔ ان کی حکومت میں موجودہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے علاقے شامل تھے۔ غزنوی سلطنت کی بڑھتی ہوئی طاقت اور سلطان محمود کے والد سبکتگین کے پشاور پر حملوں کی وجہ سے راجہ جے پال کو غزنی سے خطرہ تھا۔ محمود کے اقتدار میں آتے ہی جے پال نے ایک اتحاد بنایا تاکہ غزنوی حکمرانوں کے حملوں کو روکا جا سکے۔ سلطان محمود اور راجہ جے پال کے درمیان خیبر کے علاقے پر قبضے کا تنازع تھا۔ ہندوستان کے شمالی راجاؤں نے سلطان محمود کو روکنے کے لیے ایک اتحاد تشکیل دیا۔ سلطان محمود اپنی حکومت کی طاقت اور مذہبی مقاصد کے تحت ہندوستان پر فتح پانا چاہتے تھے۔ راجہ جے پال نے ایک بڑی فوج ترتیب دی، جس میں مختلف ریاستوں سے لاکھوں سپاہی شامل تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے والد کی جنگی حکمت عملی کو اپنایا اور دشمن کی تعداد سے مرعوب ہونے کے بجائے جدید جنگی تدابیر کا سہارا لیا۔ محمود نے ایک منظم اور مضبوط فوج تیار کی، جس میں بہترین تیر انداز اور گھڑ سوار شامل تھے۔ سلطان محمود کی قیادت میں غزنوی فوج نے راجہ جے پال کی بڑی فوج کو شکست دی۔ سلطان محمود نے بہتر جنگی حکمت عملی اور تیز رفتار حملوں کی بدولت دشمن کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیا۔ جے پال کی بھاری فوج نقصان اٹھانے کے بعد میدان جنگ سے فرار ہو گئی۔ جنگ میں شکست کے بعد جے پال نے ہتھیار ڈال دیے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی عزت بچانے کی وجہ سے اس نے خود کو آگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ اس فتح کے بعد محمود کو ہندوستان میں مزید فتوحات کا حوصلہ ملا اور ہندوستان پر حملوں کی راہ ہموار ہوئی۔ اس جنگ کے بعد محمود نے خیبر اور پشاور کے علاقوں کو غزنوی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ یہ جنگ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں تھی، بلکہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کے لیے ابتدائی دروازہ کھولنے کا باعث بنی۔ محمود کی پہلی فتح نے ہندوستان کے راجاؤں کے اتحاد کو توڑ دیا اور غزنوی فتوحات کی تاریخ کا آغاز کیا۔ جنگ ملتان سلطان محمود غزنوی کی ہندوستان پر کی جانے والی مہمات میں ایک اہم مرحلہ تھا۔ اس جنگ کا مقصد نہ صرف سیاسی اور فوجی توسیع تھا، بلکہ ملتان میں موجود اسماعیلی اقتدار کا خاتمہ بھی محمود کے منصوبے میں شامل تھا۔ ملتان اس وقت اسلامی دنیا کے ایک اہم شہر کے طور پر مشہور تھا اور وہاں ایک مضبوط ریاست قائم تھی۔ ملتان پر اس وقت ایک اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے حکمران بہیمیہ دہلوی کی حکومت تھی۔ اسماعیلی فرقے کے خیالات سلطان محمود کے سنی عقائد سے مطابقت نہیں رکھتے تھے اور ان کے نظریات کو اسلام کے خلاف تصور کیا جاتا تھا۔ محمود غزنوی کا مقصد ملتان کو غزنوی سلطنت کا حصہ بنانا اور وہاں اسلامی شریعت کے مطابق حکومت قائم کرنا تھا۔ ملتان اس وقت ایک اقتصادی اور سیاسی مرکز تھا اور اسے فتح کرنا غزنوی سلطنت کے استحکام کے لیے ضروری تھا۔ سلطان محمود غزنوی اہل سنت الجماعت کا ماننے والا تھا، جبکہ ملتان میں اسماعیلی فرقہ حکمران تھا جن کے عقائد کو محمود اسلامی ریاست کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ ملتان ہندوستان کے اندرونی علاقوں تک رسائی کے لیے ایک اہم دروازہ تھا اور محمود غزنوی کے لیے اس پر قبضہ کرنا نہایت ضروری تھا۔
मुल्तान के हुक्मरान का हिंदुस्तान के दीगर राजाओं के साथ इत्तेहाद महमूद के लिए एक बड़ा खतरा था जिसे खत्म करना जरूरी था। सुल्तान महमूद ने एक बड़ी फौज के साथ मुल्तान की तरफ पेशकदमी की। मुल्तान के हुक्मरान ने पहले मुजाहिमत की कोशिश की, लेकिन महमूद की फौज की ताकत के सामने उसकी तैयारी नाकाफी साबित हुई। मुल्तान के दिफा के लिए बहिमा दहलवी ने अपनी फौज को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन महमूद ने नहायत मुनज़्ज़म हमला किया। महमूद गजनवी ने मुल्तान का मुहासरा किया और दुश्मन की रसद को मुकम्मल तौर पर रोक दिया, जिससे शहर में अफरा तफरी फैल गई। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस्माइली हुक्मरान से इक़्तिदार छोड़ने और सुन्नी अकायद को कबूल करने का मुतालबा किया, लेकिन बहिमा ने यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मुहासरे के कुछ अरसे बाद महमूद ने एक बड़ा हमला किया और मुल्तान को फतह कर लिया। मुल्तान सुल्तान महमूद गजनवी के इक़्तिदार का हिस्सा बन गया और यहाँ सुन्नी इस्लामी हुकूमत कायम की गई। इस्माइली हुक्मरान की हुकूमत ख़त्म हो गई और मुल्तान के अवाम को सुन्नी अकायद के करीब लाने की कोशिश की गई। मुल्तान की फतह ने महमूद गजनवी को हिंदुस्तान के अंदरूनी इलाकों में मजीद फतूहात की राह दिखाई। जंग मुल्तान ने सुल्तान महमूद गजनवी की हैसियत को जनूबी एशिया में एक ताकतवर और मजहबी हुक्मरान के तौर पर मजबूत किया। इस फतह ने न सिर्फ गजनवी सल्तनत को वसअत दी, बल्कि हिंदुस्तान के अहम इलाकों में इस्लामी सकाफत को फरोग देने की राह हमवार की। जंग सोमनाथ 1025 ईस्वी। जंग सोमनाथ सुल्तान महमूद गजनवी की हिंदुस्तान पर मशहूर तरीन मुहिमात में से एक है। यह जंग गुजरात में वाक़ सोमनाथ के अजीम मंदिर पर हमले के लिए लड़ी गई थी, जो उस वक्त हिंदू धर्म का एक बड़ा मरकज और मुकद्दस मुकाम था। सोमनाथ का मंदिर हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए नहायत मुकद्दस मुकाम था। यह मंदिर हिंदू धर्म की रूहानी ताकत और अकीदत का मरकज था। यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग इबादत के लिए आते और यह माना जाता था कि सोमनाथ की मूर्ति मौजज़ाना ताकत रखती है। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस मंदिर को हिंदुओं की मजहबी ताकत का अलामती मरकज समझा और अपने मजहबी जज्बात और फतूहात के अज़ाइम के तहत उस पर हमला करने का फैसला किया। 1025 ईस्वी में सुल्तान महमूद ने एक बड़ी और मुनज़्ज़म फौज तैयार की, जो हाथियों, घोड़ों और सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। उनका रास्ता लंबा और दुश्वार था, क्योंकि उन्हें पंजाब से लेकर गुजरात तक गर्म रेगिस्तानों और पहाड़ी इलाकों से गुजरना पड़ा। रास्ते में महमूद को कई मुकामी राजाओं की मुजाहिमत का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी जहानत और जंगी हिकमत अमली से उन सब को शिकस्त दी। सुल्तान महमूद ने अपनी फौज के साथ मंदिर के करीब पहुंचकर मुहासरा किया। हिंदू हुक्मरानों ने मंदिर की हिफाजत के लिए एक बड़ी फौज तश्कील दी, लेकिन महमूद की फौज ज्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत थी। एक सख्त जंग के बाद महमूद ने सोमनाथ के इलाके पर कब्जा कर लिया और मंदिर तक रिसाई हासिल कर ली। सोमनाथ मंदिर के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थीं, जिन्हें बड़ी अकीदत के साथ पूजा जाता था। महमूद ने उस मंदिर को मुशरिकाना इबादत का मरकज समझा और यहाँ की तमाम मूर्तियां तोड़ दी। यह भी कहा जाता है कि सोमनाथ की मूर्ति को खास तौर पर तोड़कर मक्का और मदीना के हरम शरीफ में ले जाया गया, ताकि इस्लामी अकायद की बरतरी को जाहिर किया जा सके। इस जंग ने शुमाली और मगरबी हिंदुस्तान के हिंदू राजाओं की ताकत को शदीद नुकसान पहुंचाया। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम एक अजीम इस्लामी फातह के तौर पर मशहूर हो गया। सोमनाथ की तबाही हिंदू मजहब के पैरोकारों के लिए एक बड़ा सदमा थी। जंग सोमनाथ सिर्फ एक फौजी मुहिम नहीं थी, बल्कि सुल्तान महमूद गजनवी के मजहबी, सियासी और इक्तसादी अज़ाइम की तकमील की अलामत थी। यह जंग इस्लामी फतूहात और महमूद की अजीम हिकमत अमली की यादगार बन गई। सुल्तान महमूद गजनवी की जंगों ने न सिर्फ उनके अहद की सरहदों को महफूज बनाया, बल्कि इस्लाम की तरवीज और इस्तेहकाम में भी अहम किरदार अदा किया। उनकी फतूहात ने बर-ए-सग़ीर में इस्लामी तहजीब को जड़ पकड़ने का मौका दिया और इस्लाम के असरात को वहां फैलाया, जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। सुल्तान महमूद के हमलों से हिंदुस्तान में इस्लामी सल्तनत का आगाज हुआ और कई अहम मजहबी सकाफती मराकज में इस्लाम की जड़ें मजबूत हुईं। उनकी जंगी हिकमत अमलियों और सियासी बसीरत ने उन्हें एक अजीम फातह के तौर पर तारीख में हमेशा जिंदा रखा। सुल्तान महमूद गजनवी की वफात 1030 ईस्वी में हुई और उनका इंतकाल गजनी में हुआ। उनकी कब्र आज भी गजनी के शहर में मौजूद है, जो उनके शुजाना कारनामों और इस्लामी फतूहात की गवाह है। यह मकबरा न सिर्फ उनकी शख्सियत का आकाश है, बल्कि एक यादगार है जो आने वाली नस्लों को इस अजीम हुक्मरान के कारनामों से आगाह करता है। सुल्तान महमूद की जिंदगी और उसके असरात को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे रहनुमा थे
جنہوں نے اسلامی دنیا کو نیا رخ دیا اور تاریخ میں اپنا ناقابل فراموش مقام بنایا۔